ہاں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صدق کیا ہے؟ تو دیکھیے، کچھ حقائق میں قرآن مجید کی روشنی میں اس حوالے سے پیش کروں۔ پہلی بات تو یہ کہ خدا نے قرآن مجید میں اپنے کچھ نیک بندوں کو صادق کے لقب سے یاد کیا۔ جیسے سورہ توبہ کی آیت 119 میں ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ تو ہو گئے صادقین۔ اب صادق سے اونچا لقب ہے صدیق کا، جس سے خداوند عالم نے اپنے کچھ خاص بندوں کو نوازا۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ لقب سورہ مریم کی آیت 41 میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، بے شک وہ صدیق نبی تھا۔ اور اسی طرح عورتوں میں خداوند عالم نے بی بی مریم سلام اللہ علیہا کو اس لقب سے نوازا۔ کہاں؟ سورہ مائدہ کی آیت 75 میں، کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، جس طرح بہت سے رسول ان سے پہلے بھی گزر چکے تھے، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور اس کی ماں صدیقہ تھی۔ اچھا، غور طلب بات یہ ہے کہ خداوند عالم نے اس لفظ صدیق یا صدیقہ سے صرف اپنے ان بندوں کو پکارا ہے جو اس کے چنے ہوئے ہیں، جن کے متعلق وہ پہلے فرما چکا ہے کہ یہ لوگ میرے مصطفیٰ بندے ہیں۔ جیسے اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صدیق کہا گیا تو ان کے لیے سورہ صاد میں مصطفین الاخیار کے الفاظ موجود ہیں۔ پڑھیے سورہ صاد آیت 45 سے 47 تک، کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ اور ہمارے بندے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو، جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے، ہم نے ان کو ایک خاص گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا، اور ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور اسی طرح بی بی مریم سلام اللہ علیہا کو صدیقہ کہنے سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت 42 میں مصطفیٰ کا لقب عطا کیا خداوند عالم نے، کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهِّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جب کہا ملائکہ نے کہ اے مریم، خدا نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں پر منتخب کیا ہے۔ لہٰذا اب اگر کوئی صدیق یا صدیقہ ہونے کا دعوے دار ہے تو اسے پہلے اپنا مصطفیٰ ہونا ثابت کرنا پڑے گا، ورنہ اگر صرف زبانی دعووں کی بات ہے تو پھر صدیق کیا اور صدیقہ کیا؟ لوگوں نے تو خدا اور امام ہونے کے دعوے کیے، تو کیا وہ واقعی خدا اور امام بن گئے؟ دیکھیے، کسی بھی عورت کو صرف صدیقہ کہہ دینے سے وہ صدیقہ نہیں بن جاتی، بلکہ بقول قرآن مجید بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی طرح پہلے اس کا مصطفیٰ ہونا ثابت کیجئے کہ وہ اللہ کی چنی ہوئی ہو، پھر اس کا طاہرہ ہونا ثابت کیجئے کہ وہ پاک و طاہر ہو، تب خداوند عالم قرآن میں اسے عالمین کی عورتوں پر منتخب فرماتا ہے۔ اور اگر ان صفات کی معراج آپ کو دیکھنی ہو تو وہ سوائے بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہا اور کوئی نہیں، کہ اگر بی بی مریم کو خدا نے طاہرہ کہا تو بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے لیے آیت تطہیر نازل فرما دی، اور انہی دو بیویوں کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے دو عورتوں کو بطول بنایا ہے، مطلب ہر طرح کی ناپاکی سے پاک بنایا ہے، ایک مریم بنت عمران اور دوسری فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ حضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی امت انہی دونوں بیویوں کو فراموش کر کر جس تیسری عورت کو صدیقہ مانتے ہیں، اس کے متعلق خود صحیح بخاری میں متعدد روایات موجود ہیں کہ اسے بھی باقی عورتوں کی طرح ناپاکی کے ایام سے دوچار ہونا پڑتا تھا۔ اور یہ جسمانی ناپاکی ہی کیا، اگر آپ کو روحانی ناپاکی دیکھنی ہے تو سورہ تحریم کی آیت 4 دیکھ لیجئے کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم دونوں خدا کے آگے توبہ کر لو ورنہ تمہارے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں۔ اٹھائیں امتی اپنی کی گئی تفاسیر اور دیکھیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن دو بیویوں کا ذکر ہے۔ لہٰذا جو عورت کسی اعتبار سے مطہرہ ثابت نہ ہوتی ہو وہ بھلا کیسی صدیقہ؟ یہ شرف صرف بی بی مریم سلام اللہ علیہا یا بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو حاصل ہے۔ اور جس طرح بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے لیے جناب زکریا علیہ السلام کھڑے ہو جایا کرتے تھے جب کبھی وہ تشریف لاتی تھیں، اسی طرح یہاں بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی تشریف آوری پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعظیم میں ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ جس دم گئیں رسول کی تسلیم کے لیے، پیغمبر اٹھ کھڑے ہوئے تعظیم کے لیے۔ عادت یہی ہمیشہ رسول خدا کی تھی، واللہ کس قدر عظمت سیدہ کی تھی۔ اور ایک بات اور سن لیجئے کہ دیکھیے خدا جو ہے وہ جسم و جسمانیات سے بالاتر ہے۔ اگر اسے کوئی کام کرنا ہو جس میں جسم کی ضرورت ہو تو وہ اپنے رسولوں کا سہارا لیتا ہے، ان کے ذریعے وہ کام سر انجام دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سورہ انفال کی آیت 17 کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے رسول جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ تو پھر یہ کہنا 100% بجا ہے کہ بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بلکہ خود اللہ کرتا تھا۔ اور ایک بات اور اس حوالے سے جو بڑی اہمیت کی حامل ہے وہ یہ کہ دیکھیے بی بی مریم سلام اللہ علیہا کو مصطفیٰ تو اس وقت کہا گیا کہ جب آپ صاحب اولاد نہیں تھیں۔ ملائکہ علیہ السلام ان کے پاس آئے بشارت لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی، اس موقع پر انہیں مصطفیٰ کہا گیا۔ لیکن صدیقہ وہ اس وقت بنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اور کس انداز میں ان کو صدیقہ کہا گیا؟ پڑھیے سورہ مائدہ آیت 75 جو میں نے ابھی پیش بھی کیا آپ کی خدمت میں کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول تھے جس طرح اور بہت سارے رسول ان سے پہلے گزر چکے تھے، وَأُمُّهُ صدیقہ اور ان کی ماں صدیقہ تھی۔ دیکھیے جس طرح بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی اور دوسری فضیلتیں جس طرح ان کا مصطفیٰ ہونا یا مطہرہ ہونا بی بی کا نام لے کر بیان کی گئیں، لیکن یہ فضیلت صدیقہ بی بی مریم سلام اللہ علیہ کا نام لے کر بیان نہیں کی گئی بلکہ کیا کہا گیا کہ عیسیٰ کی ماں صدیقہ۔ بی بی مریم ہونے کی حیثیت سے صدیقہ نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہونے کی حیثیت سے صدیقہ ہیں۔ لہٰذا یہاں بھی یہ شرف بی بی خاتون جنت کو بحیثیت ماں ہی ملا کہ آپ سلام اللہ علیہا ماں ہیں حجت خدا کی اور باقی ائمہ معصومین علیہ السلام کی۔ اور جس طرح خداوند عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر کچھ کلمات جاری فرمائے کہ انہوں نے ویسے ہی بی بی ہاجرہ سے کہہ دیا کہ میں دوست سے ملنے جا رہا ہوں، اور یہ رسی اور چھری اس لیے ہے کہ شاید مجھے وہاں کوئی دمبا ذبح کرنا پڑ جائے۔ تو یہ کلمات جناب ابراہیم علیہ السلام کے ارادے سے ان کی زبان پر جاری نہیں ہوئے بلکہ اللہ کے ارادے سے ان کی زبان پر جاری ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے پھر انہیں پورا کیا تاکہ ایک صدیق کی سچائی پر کوئی حرف نہ آ پائے۔ لہٰذا اگر ابراہیم علیہ السلام نے ایک دوست سے ملنے کا ذکر کیا تو انہیں خلیل کا لقب عطا فرما دیا اور واقعی دمبا بھی ذبح کروا دیا، اور پھر ان کو صدیق ہونے کا شرف بخشا۔ بالکل اسی طرح یہاں بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی زبان پر خدا نے وہ کلمات جاری کیے کہ جب انہوں نے بچوں سے کہہ دیا کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں اور وہ صبح لے کر آئے گا،
تو پھر خدا ہی نے انہیں پورا بھی کیا کہ صبح ہی صبح رضوان جنت دروازہ کھٹکھٹا کر آواز لگاتا ہے کہ میں حسنین کا درزی ہوں اور ان کے کپڑے لے کر آیا ہوں، اور یوں بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو ماں ہونے کی حیثیت سے خداوند عالم نے صدیقہ قرار دیا۔ تو معلوم ہوا کہ صدیق یا صدیقہ وہ مقام ہے کہ اگر ان کی زبان سے خلاف واقعہ کوئی بات نکل جائے تو خدا ویسا ہی کر دیتا ہے تاکہ ان کی عصمت پر کوئی حرف نہ آ پائے۔ اب جہاں تک تعلق ہے بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو سیدۃ النساء العالمین کہنے کا، تو یہ بات میں پچھلی کسی مجلس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ بقول قرآن مجید جہان کی عورتوں پر سردار بی بی مریم سلام اللہ علیہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ لقب بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے شایان شان نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ دیکھیے، جس طرح ایک بادشاہ کی بیوی ریاست کی عورتوں ہی کی سردار نہیں ہوتی بلکہ پوری ریاست کی سردار ہوتی ہے بادشاہ کی طرح، اسی طرح بی بی خاتون جنت صرف عالمین کی عورتوں ہی کی سردار نہیں ہے بلکہ پورے عالمین کی سردار ہیں، جس میں عورتیں اور مرد سب شامل ہیں۔ بہرحال بیان میں یہ کر رہا تھا کہ جب خداوند عالم نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو صدیق کے لقب سے نوازا، تو پھر یہ بتائیے کہ تاجدار انبیاء حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخر کون سا لقب عطا فرمایا؟ ان کے لیے نہ تو صادق نہ صدیق کچھ بھی موجود نہیں قرآن مجید میں۔ دکھائیے، کوئی ایک آیت دکھا دیجئے جس سے وہ صادق یا صدیق ثابت ہوتے ہوں۔ اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جناب ان کے لیے تو مشہور ہے کہ وہ صادق و امین ہے، تو جناب پھر تو نعوذ باللہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے مقابلے میں کمتر واقع ہوا کہ جنہیں خدا نے صدیق بیان کیا قرآن مجید میں، اور صدیق ہر حال میں صادق سے بلند درجہ ہوتا ہے، یہ بات سبھی جانتے ہیں۔ تو بتائیے کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے کون سا لقب عطا فرمایا؟ دیکھیے، ہر زبان کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب کبھی کسی کی تعریف کسی صفت میں انتہا درجے کی کرنا مقصود ہو تو اس موقع پر مشتق کو چھوڑ کر مصدر استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا اسد عادل ہے، یہ کہنے میں وہ بڑائی نہیں جو یہ کہنے میں ہے کہ اسد عادل ہے، سراپا عادل ہے، یا حاکم سخی ہے۔ اب ایک تعریف تو یہ ہو گئی، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر تعریف یہ ہے کہ حاکم سراپا سخاوت ہے۔ تو جناب والا اللہ رب العزت نے بھی سرکار دو عالم کے لیے کچھ ایسا ہی کیا کہ جب اپنے انبیاء علیہ السلام کو صدیق کہہ چکا تھا تو پھر تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس نے صدق کا لقب قرار دیا۔ اب ایک بار پھر سے پڑھیے ان آیات کو کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ کون ہے اس سے بڑا ظالم جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور تکذیب کرے صدق یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جب وہ اس کے پاس آئیں، اور وہ جو آیا صدق کے ساتھ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، صدق لے کر نہیں بلکہ صدق کے ساتھ آیا، والذی جاء بالصدق، کیونکہ صدق تو جیسا کہ میں نے بیان کیا خود آنے والی چیز ہے، جس طرح کہ پہلی آیت میں وارد ہوا کہ جو جھٹلائے صدق کو جب وہ اس کے پاس آئے، یہاں تو کسی آنے والے کا ذکر نہیں ہے۔ یہی تو معجزہ ہے قرآن مجید کا کہ بتائیے اس کا مفہوم اب کہ جناب صدق تو خود آنے والی چیز ہے، تو پھر دوسری آیت میں صدق کو لانے کا کیا مطلب ہوا؟ صدق کے ساتھ ساتھ جو آیا اور اس طرح آیا کہ تصدیق کرتا ہوا آیا، وہی متقی ہے۔ اسی لیے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا لقب ہے امام المتقیان علیہ السلام۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ کے مصداق صرف اور صرف امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور کوئی دوسرا اس کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ اور جس آیت سے میں نے اس گفتگو کا آغاز کیا تھا، سورہ قصص کی آیت 34، کہ جہاں ارشاد ہوا تھا کہ اور ہارون جو میرا بھائی ہے اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ میری تصدیق کرے۔
تو جناب والا جب جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرنے والے صرف اور صرف جناب ہارون علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور کوئی نہیں، تو پھر مسیل موسیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق سوائے مسیل ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے اور کون کر سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ جو بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ جناب ہارون علیہ الصلوۃ والسلام جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کس بات کی تصدیق فرمانے والے ہیں، سوائے اس کے کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو جناب والا اس تصدیق کے لیے لازمی ہے کہ خدا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب ہارون علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے ارسال فرمائے، ورنہ جو کام آپ کے سامنے ہوا ہی نہ ہو اس کی تصدیق بھلا آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ بات ماننی پڑے گی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق بھی صرف وہی کر سکتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ارسال کیا گیا ہو، کہ وہ جو آیا صدق کے ساتھ اور تصدیق کی صدق کی۔ اور اسی تصدیق کا ذکر سورہ رات کی آیت 43 میں وارد ہوا کہ جس کے متعلق خود امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آیت مجھے قرآن مجید میں سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں مجھے اپنے ساتھ گواہی دینے والوں میں شمار فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اور کافر لوگ جو کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو، کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا اور وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بس یہی دو گواہ کافی ہیں۔ لہٰذا زیر بحث آیت میں صدق سے مراد قرآن نہیں بلکہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے والے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور وہی متقی ہیں۔ اور اسی متقی اور اسی صدق کا ذکر خداوند عالم سورہ قمر کی آیت 55 میں عجیب و غریب شان سے کچھ اس طرح فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات و نہر، متقین جو ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق، صدق کے مقام پر، صدق کے پاس، اندہ ملک مقتدر، ملک مقتدر کی بارگاہ میں۔ تو کون بیٹھے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کون بیٹھے گا ان کے ساتھ؟ سوائے اس کے جو سایہ رسول ہے، جو نفس رسول ہے۔ اور اس کی تصدیق سورہ قاف کی آیت 24 سے بھی کی جا سکتی ہے کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم القیا فی جہنم کل کفار عنید، ڈال دو تم دونوں جہنم میں ہر کفار عنید کو۔ القیا تثنیہ کا صیغہ ہے کہ ڈال دو، القے ایک واحد، القیا دونوں، تم دونوں ڈال دو جہنم میں ہر کفار عنید کو۔ تو جناب یہ ایک تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بے شک ان کو یہ حق حاصل ہے، شافع محشر ہیں۔ یہ دوسرا کون ہے؟ اور اگر ابھی بھی سمجھ میں نہ آیا ہو کہ یہ دوسرا کون ہے تو امام شافعی سے پوچھ لیجئے، جو کہہ گئے کہ علی حبہ جنہ امام الانس والجنہ وسیع المصطفیٰ حقا قسیم النار والجنہ، کہ علی کی محبت جو ہے وہ سپر ہے جہنم کے مقابلے میں، امام ہیں انسانوں کے اور جنوں کے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع برحق ہیں، اور جہنم اور جنت کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ لہٰذا جس طرح یہ دونوں ہستیاں اس دنیا میں ساتھ ساتھ رہیں، اسی طرح ملک مقتدر کی بارگاہ میں ساتھ ساتھ بیٹھے ہوں گے اور جنت اور جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اور اب جب یہ بات قرآن مجید سے ثابت ہو گئی کہ صدق لقب ہے حضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو پھر سورہ شعراء کی آیت 84 کو سمجھنا تو میرے خیال میں کچھ دشوار نہیں، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلی لسان صدق فی الآخرین، کہ اے اللہ میرے لیے صدق کی زبان قرار دے آخرین میں، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان قرار دے آخرین میں۔ تو خداوند عالم جواب میں سورہ مریم کی آیت 50 میں ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، کہ ہم نے ان کو اپنی رحمت سے عطا کیا اور ان کے لیے قرار دیا لسان صدق علی کو، یعنی قرار دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان علی علیہ السلام کو۔ لیکن لوگ دانستہ یا غیر دانستہ دشمنی امیر المومنین علیہ السلام میں کرتے کیا ہیں کہ لسان کا ترجمہ ذکر، صدق کا ترجمہ نیک، اور لفظ علی کو نام ماننے کے بجائے اس کا ترجمہ بلند کرتے ہیں۔ بہت اچھے، تو جناب ایک سوال کا جواب آپ مجھے دے دیجئے، وہ یہ کہ لفظ صدق اور لفظ لسان قرآن مجید میں متعدد مقامات پر استعمال ہوا ہے، اور ہر جگہ آپ نے ان الفاظ کے معنی مطابق لغت، سچائی اور زبان ہی کے کیے ہیں، تو پھر صرف اسی مقام پر خلاف لغت معنی لینے کی کیا وجہ ہے؟ یا پھر کچھ لوگ یہاں بلند زبان کی ایک نئی اصطلاح متعارف کراتے ہیں۔ تو جناب یہ لمبی زبان تو ہم نے سنا ہے، یہ بلند زبان کیا ہوتی ہے وہ بھی سمجھا دیجیے ذرا۔ کوئی قرآن مجید کی آیت پیش کیجئے یا کوئی قول معصوم پیش کیجئے اور ہمیں سمجھائیے کہ یہ بلند زبان کیا ہوتی ہے۔ اب ایک بات تو یہ ہو گئی کہ جس کا جواب دینا آپ پر فرض ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت چونکہ عالم الغیب ہے، تمام غیب کا جاننے والا ہے، وہ جانتا تھا کہ کچھ لوگ یہ توجیحات پیش کریں گے، لہٰذا اس نے ایسا جوڑ لگا دیا کہ آیت حل ہی نہ ہو جب تک کہ علی کو نام نہ مانا جائے۔ اور وہ اس طرح کہ آیت میں دو فعل ہیں، ایک وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا اور دوسرا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ، دونوں فعلوں کا مفعول ایک یہ لفظ علی ہے۔ تو اب اگر آپ نے وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ کے معاملے میں بلند ترجمہ کر لیا، تو پھر ذرا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا کا ترجمہ تو کر کے بتائیے۔ یہ بات تو ادھوری رہ گئی۔ معجزہ دیکھیے قرآن کا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 50 کہ جہاں یہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، وہاں اس کے فوراً بعد اگلی ہی آیت سے جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہی مضمون آیت 53 میں وارد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور بخشا ہم نے اسے اپنی رحمت سے۔ کیا بخشا؟ اگر یہاں بات رحمتنا پر ختم ہو جاتی تو ہم بھی وہاں آپ کی بات مان سکتے تھے، لیکن یہاں خدا بلند عالم آگے ارشاد فرماتا ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ النَّبِيَّ، کہ بخشا ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون بحیثیت نبی کے، لہٰذا معلوم ہوا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا کے بعد جب تک نام نہ آ جائے اس وقت تک عبارت پوری نہیں ہوتی، لہٰذا اب زیر بحث آیت کا ترجمہ مجبوراً یہی کرنا پڑے گا آپ کو کہ اور بخشا ہم نے انہیں اپنی رحمت سے علی بحیثیت لسان صدق، یہ حضرت علی علیہ السلام کا نام آیا ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور جناب یہ تو پھر صدق اور صدیق کا ذکر ہے جن کا مقام بہت بلند اور بہت اعلیٰ ہے۔ میں تو آپ سے صرف ایک لفظ صادق کے حوالے سے ایک بات عرض کروں کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 94 میں صادقین کا دعویٰ کرنے والوں سے خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فتمنا والموتا ان کنتم صادقین، کہ موت کی تمنا کرو اگر تم واقعی صادقین ہو، سچے ہو۔ لہٰذا بحمد اللہ
ہم جن ہستیوں کو صدق اور صدیق مانتے ہیں ان کے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اگر کبھی میدان جنگ میں زرہ کے بغیر چلے جاتے تھے تب بھی صف اول میں لڑتے نظر آتے تھے، تو کبھی اگر تلوار کے بنا ہی میدان جنگ میں اتر جاتے تھے تو ایک ٹوٹے ہوئے نیزے سے میدان مار لیا کرتے تھے۔ در حقیقت یہی لوگ ہیں خدا کی نظر میں صدق اور صدیق، اور میدان جنگ سے بھاگ جانے والوں کو یہ القاب ہرگز زیب نہیں دیتے۔ بہرحال یہ وہ چند فضائل معصومین تھے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کی روشنی میں پیش کیے، کہ جو شاید آپ حضرات کے لیے نئے ہوں، لیکن یقین جانیے اس طرح کے اور بے شمار فضائل معصومین آپ کو قرآن مجید میں جا بجا ملیں گے۔ بس شرط وہی ہے کہ قرآن مجید کو فرقان تسلیم کرتے ہوئے غیر جانبداری کے ساتھ مطالعہ کیجیے۔ دیکھیے آیات قرآنی کے مفاہیم وہ ہرگز نہیں ہیں جو کوئی ایک ناقص مترجم یا مفسر قرآن بیان کر دے، بلکہ حقیقی مفاہیم وہ ہیں کہ جن کی شہادت خود آپ کو قرآن مجید سے ملے۔ اب آخر میں تبرکاً اسی طرح کی ایک اور فضیلت اور سن لیجئے جس پر مجھے آپ حضرات کی خصوصی توجہ درکار ہے، کیونکہ بات قدر مشکل ہے، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ اگر میں آپ حضرات کی توجہ حاصل کر سکا تو میں اسے سمجھا پاؤں گا۔ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ کسی بھی اور زبان کی طرح عربی زبان میں بھی مذکر اور مؤنث یعنی مرد اور عورت کے لیے علیحدہ علیحدہ صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی ایک مرد کو سلام کرنا ہو تو السلام علیکہ کہا جائے گا، اور اگر ایک عورت کو سلام کرنا ہو تو السلام علیکہ کہا جائے گا۔ اسی طرح اگر بہت سے مردوں کو سلام کرنا ہو تو السلام علیکم کہا جائے گا، اور اگر بہت سی عورتوں کو سلام کرنا ہو تو السلام علیکن کہا جائے گا۔ یہ تمام صیغیں اور یہ تمام تراکیب قرآن مجید سے ثابت ہیں۔ لیکن ایک حقیقت جو قرآن مجید سے ہم پر آشکار ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر مذکر کے لیے استعمال ہونے والے اسم فاعل یا اسم مفعول کی جمع بنا لی جائے جس میں بہت سارے مرد شامل ہوں، تو ایسی صورت میں جو اسم فعل اس جمع کے لیے استعمال ہوگا وہ مذکر کے صیغے میں بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث کے صیغے میں بھی۔ دونوں طرح کی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ سورہ شعراء آیت 61 کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہ جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے سامنے آئیں، اصحاب موسیٰ اور فرعون کا لشکر، تو اصحاب موسیٰ نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے۔ اب یہ لفظ قالا جو ہے یہ فعل مذکر ہے جو اصحاب موسیٰ کے لیے استعمال ہوا، لیکن اس کے برعکس سورہ بقرہ کی آیت 113 میں یہود و نصارہ دونوں کے لیے یہی فعل مؤنث کے صیغے میں استعمال ہوا۔ قالا کا مؤنث قالت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں۔ لہٰذا ایک جگہ خداوند عالم نے کچھ مردوں کے لیے فعل مذکر استعمال کیا اور دوسری جگہ کچھ مردوں کے لیے ایک جماعت کے لیے وہی فعل مؤنث کے صیغے میں استعمال کیا۔ اب سورہ آل عمران کی آیت 42 اور دیکھ لیجئے جہاں یہی فعل مؤنث ملائکہ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهِّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جب فرشتوں نے بی بی مریم سے کہا کہ اے مریم خدا نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں پر منتخب کیا ہے۔ اب جناب
اصحاب موسیٰ اور یہود و نصارہ کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان میں کچھ عورتیں بھی شامل ہوں، اسی لیے خداوند عالم نے ان کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا، لیکن حضور والا ملائکہ علیہ السلام میں تو کوئی بھی عورت نہیں، جیسا کہ سورہ نجم کی آیت 27 میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو مؤنث ناموں سے پکارتے ہیں، اور اسی طرح سورہ زخرف کی آیت 19 میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے اور انہوں نے ملائکہ علیہ السلام کو جو عباد الرحمن ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ان کو مؤنث ناموں سے تعبیر کیا۔ لہٰذا قرآن مجید کی روح سے ملائکہ علیہ السلام کے لیے مؤنث نام یعنی مؤنث اسم فاعل اور اسم مفعول کا استعمال قطعی جائز نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے خدا تو جسم و جسمانیات سے بالا تر ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے لیے جہاں مذکر صیغے پسند فرمائے وہی صیغے اس نے اپنے ملائکہ علیہ السلام کے لیے بھی پسند فرمائے، لیکن اس کے باوجود جہاں تک بات ہے اسم فعل کی تو وہ اسم فعل مذکر اور مؤنث دونوں صیغوں میں استعمال ہوا ملائکہ علیہ السلام کے لیے، بشرط یہ کہ وہ ملائکہ علیہ السلام کی جمع ہو۔ جمع کے لیے جمع جب کبھی آتی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تو اس وقت اسم فعل جو ہے وہ مذکر اور مؤنث دونوں صورتوں میں قرآن میں موجود ہے۔ مؤنث کے صیغے میں نے آپ کو دکھا دیے۔ اب اگر ملائکہ علیہ السلام کے لیے اسم فعل مذکر کے صیغے میں آپ کو دیکھنا ہے تو وہ سورہ بقرہ کی آیت 32 میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں ملائکہ علیہ السلام خداوند عالم سے کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ ملائکہ علیہ السلام نے کہا کہ تو پاک ہے اور ہمیں کچھ علم نہیں سوائے اس کے کہ جو تو نے ہم کو تعلیم کیا ہے، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تو یہ قالو جو ہے یہ مذکر کا صیغہ ہے۔ اب اسی طرح سورہ نساء کی آیت 66 بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ جہاں خداوند عالم نے اپنے لیے بھی اور اپنے ملائکہ علیہ السلام کے لیے بھی دونوں کے لیے فعل مذکر استعمال کیا، کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا، کہ خدا گواہی دیتا ہے اس چیز کی جو اے رسول تجھ پر نازل کی گئی ہے کہ وہ خدا نے اپنے علم سے نازل کی ہے، والملائکۃ یشہدون اور ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ یشہدو اور یشہدون دونوں کے دونوں مذکر کے صیغے ہیں جو خدا نے اپنے لیے بھی استعمال کیے اور ملائکہ علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کیے۔ اور بالکل یہی ملائکہ علیہ السلام والا معاملہ اللہ کے تمام رسولوں کے ساتھ بھی ہے کہ ان میں کوئی بھی عورت نہیں بلکہ سب کے سب اللہ کے رسول جو ہیں وہ مرد ہیں، جس کی دلیل سورہ انبیاء کی آیت 7 ہے کہ جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، ارشاد ہوتا ہے اے رسول ہم نے تم سے پہلے مرد ہی رسول بنا کر بھیجے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے۔ لیکن پھر وہی بات کہ ملائکہ علیہ السلام کی طرح جہاں کہیں مرسلین علیہ السلام کی جمع قرآن مجید میں آئی ہے وہاں فعل مذکر بھی آیا اور فعل مؤنث بھی آیا۔ سورہ آل عمران کی آیت 184 میں کذبا رسل من قبلک بھی موجود ہے، اور اسی طرح سورہ فاطر کی آیت 4 میں کذبت رسل من قبلک موجود ہے۔ پہلا مذکر کا صیغہ ہے اور دوسرا مؤنث کا صیغہ ہے، دونوں رسولوں کے لیے استعمال ہوئے۔ لہٰذا جیسا کہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ جب کبھی ایک سے زیادہ مردوں کی بات ہو تو ان کے لیے فعل کا جو صیغہ استعمال ہوتا ہے وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث بھی ہو سکتا ہے، اور یہ دونوں طرح کی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ لیکن اس کے باوجود جہاں تک اسم فاعل اور اسم مفعول کا سوال ہے تو خداوند عالم نے مردوں کے لیے مذکر اور عورتوں کے لیے مؤنث اسم فاعل اور اسم مفعول ہی استعمال کیے ہیں۔
کیونکہ یہ فعل کی بات نہیں ہے بلکہ یہ فاعل اور مفعول کا معاملہ ہے، نام کا معاملہ ہے۔ لہٰذا اگر ملائکہ علیہ السلام اور مرسلین علیہ السلام ذاتی طور پر مؤنث ہوتے تو خدا ان کے لیے مؤنث ہی کے صیغے استعمال کرتا، فاعل اور مفعول دونوں میں۔ لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ نہ تو خداوند عالم نے ایسا کیا اور نہ ہی کسی کو ایسا کرنے کی اجازت دی، کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ ملائکہ کو مؤنث ناموں سے موسوم کرتے ہیں۔ اب اگر یہاں تک کی بات واضح ہو گئی ہو تو اب پڑھیے سورہ صافات کا آغاز، کہ جس کے لیے میں نے یہ ساری وضاحت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی، جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفاً، قسم ہے صف باندھنے والیوں کی جب صف باندھی۔ تمام مسلمان بشمول شیعہ اور اہل سنت اس آیت کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ قسم ہے صف باندھنے والوں کی، اور اس سے مراد ملائکہ علیہ السلام کو لیتے ہیں۔ ارے بھائی یہ اس میں فاعل ہے اور مؤنث کے صیغے ہیں، تو اس سے مراد مردوں کا گروہ کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ بھی ملائکہ علیہ السلام، کہ جن کے لیے خدا پہلے ہی یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ انہیں مؤنث کے ناموں سے وہ لوگ پکار سکتے ہیں کہ جو آخرت پر ایمان نہ رکھتے ہوں۔ میں چیلنج کے ساتھ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ پڑھیے الف لام میم سے والناس تک، اور کوئی ایک جگہ مجھے دکھا دیجئے پورے قرآن مجید میں کہ جہاں اسم فاعل یا اسم مفعول مؤنث کے صیغے میں آیا ہو اور اس سے مراد مردوں کا کوئی گروہ ہو۔ مطلب انتہا ہے توہین دین خدا اور توہین کلام خدا کی، کہ جو چاہا خلاف قرآن مان لیا بس اس لیے کہ مولوی یا ملا نے ایسا کہہ دیا ہے۔ خدا کا کچھ خوف کیجئے، اس سے مراد ملائکہ علیہ السلام کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے، کیونکہ خداوند عالم نے یہی فعل جب ملائکہ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا اسی سورے میں، تو کیا کہا؟ پڑھیے آیت 165 اور 166 کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم ہی صف باندھنے والے ہیں اور ہم ہی تسبیح کرنے والے ہیں۔ یہ ہے ملائکہ علیہ السلام کا ذکر کہ وہ صف باندھنے والے ہیں۔ کہاں صف باندھنے والے ہیں؟ کس موقع پر؟ یہ آخرت کا ذکر ہے کہ جو سورہ فجر کی آیت 22 میں بیان ہوا، کہ جہاں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَاءَ رَبُّكَ وَمَلِكُ صَفًّا صَفًّا، کہ تیرا رب آئے گا اور ملائکہ صفے باندھے ہوں گے۔ لہٰذا یہ لفظ صافات ملائکہ علیہ السلام پر ہرگز صادق نہیں آتا جناب۔ اب بتائیے کہ کون ہے ان الفاظ کا مصداق؟ اگر ذرا بہت بھی عقل سے کام لے لیا ہوتا تو کم از کم یہی کہہ دیتے کہ اس سے مراد پرندے ہیں کہ جو صفے بھی باندھتے ہیں اور خدا کی تسبیح بھی کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ نور کی آیت 41 میں وارد ہوا کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا تو نے نہیں دیکھا ہر اس چیز کو جو آسمان اور زمین میں ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور پرندے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو صف باندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور سب اپنی صلات اور تسبیح سے بخوبی واقف ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں خدا اس کا علم رکھتا ہے۔ لہٰذا ہر جاندار اپنی صلات و تسبیح سے بخوبی واقف بھی ہے اور وہ کرتا بھی ہے۔ تو اس موقع پر یہ صلات سے کیا مراد ہے کہ ہر جاندار نماز پڑھتا ہے؟ نہیں، نماز نہیں پڑھتا بلکہ درود بھیجتا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کیونکہ جہاں کہیں نماز کا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں وہاں صرف صلات نہیں آیا بلکہ قیام کا بھی ذکر آیا ہے، کہ جیسے سورہ انفال کی آیت 3 میں ارشاد ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ لہٰذا بے شک پرندے صفے بھی باندھتے ہیں اور درود و سلام بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود زیر بحث آیت میں لفظ صافات پوری طرح پرندوں پر بھی صادق نہیں آتا، بلکہ صف باندھنے والیوں سے مراد کچھ عورتیں ہیں کہ جن پر یہ ذکر صادق آتا ہے۔ پڑھیے آگے کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا، قسم ہے صف باندھنے والیوں کی جب صفے باندھیں، اور پھر ڈانٹنے والیوں کی قسم کہ جب وہ جھڑکیں
تو وہ صف باندھنے والیاں جو ہیں وہ غصے میں ہیں، ناراض ہیں، اور پھر ناراض ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ قرآن پڑھتی ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اللہم لعن قتلۃ الحسین واصحابہ۔ اگر آپ کو ان آیات کا حقیقی مصداق دیکھنا ہے تو وہ سوائے اسیران کربلا علیہ السلام اور کوئی نہیں کہ جو دربار یزید ملعون میں رسن بستہ ایک صف میں کھڑی ہیں، کہ جن کی آنکھوں میں جلال اور ہونٹوں پر حمد باری تعالیٰ ہے۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین واصحابہ، اللہم لعن قتلۃ الحسین واصحابہ۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ان قریب جان لیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا کہ خدا انہیں کیسے تہس نہس کر دیتا ہے، لوٹ پلٹ کر دیتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔